السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، أَخَاهُمْ بھائی ان کا، صالح علیہ السلام۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، هو انشأکم من الارض، اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے، واستعمرکم، اور آباد کیا تم کو، فیہا، اس میں، فاستغفروہ، پس بخشش طلب کرو اس سے، ثم پھر توبوا الیہ، توبہ کرو اسی کی طرف، ان ربی، بے شک میرا رب، قریب مجیب، بہت قریب، بہت قبول کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں آپ قوم سمود کے بارے میں پڑھیں گے۔ قوم سمود ایک قوم ہے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی تھی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، اور اب زمین میں ان کے بعد قوم سمود یہاں پر رہ رہی تھی۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور صالح علیہ السلام کو ان کا بھائی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی قوم ان کے اخلاق و اطوار سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو نبی اور رسول ہوتا تھا وہ اسی قوم کی طرف سے ہوتا تھا جس میں وہ مبعوث کیا جاتا تھا۔ سمود کا جو علاقہ ہے یہ تبوک اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جب گئے تھے تو یہاں سے گزر کر گئے تھے۔ جو یہ علاقہ ہے اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ان کی قوم بھی شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور تم کو آباد کیا، یعنی تمہیں کوئی ایسے طریقے سکھائے، تمہیں ایسی سمجھ بوجھ دی کہ تم نے زمین کو آباد کیا، اس میں کاشتکاری کی، اس میں صنعت و حرفت کی، اس میں عمارتیں بنائیں۔ فاستغفروہ، پس اسی کی طرف بخشش طلب کرو، ثم پھر توبوا الیہ، اسی کی طرف توبہ کرو، یعنی صرف اللہ سے ہی بخشش مانگو، جو اپنا شرک کرتے رہے ہو، جو گناہ کرتے رہے ہو اس کی بخشش مانگو اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرو۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، یعنی وہ دور نہیں ہے، وہ تمہاری توبہ کا اور تمہاری دعاؤں کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، قد کنت، بے شک تو تھا، فینا، ہم میں، مرجوا قبل ھذا، امید کیا گیا اس سے پہلے، یعنی وہ کہنے لگے ان کی قوم کہنے لگے کہ ہمیں تم سے یہی امید تھی کہ تم ایسا ہی کرو گے، یعنی تم ہمیں بتوں کی پوجا سے ایک دن روکو گے، اس بات کی ہم پہلے ہی امید رکھتے تھے۔ اتنہانا، کیا تم ہمیں منع کرتے ہو، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد، و اننا، اور بے شک ہم، لفی شکن، یقیناً شک میں ہیں، مما، اسے جو تدعو، تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ، اس کی طرف، مریب، بے چین کر دینے والے۔ قوم نے یہ جواب دیا کہ تم، اے صالح، کیا تم ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے روکتے ہو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہم تو تمہارے دین کے بارے میں شک میں ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتلاؤ تو، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے دی ہے مجھے رحمت، فمن ینصرنی، پس کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی، پس نہیں تم مجھے زیادہ کرو گے، غیر تقصیر، سوائے نقصان کے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھلا بتلاؤ، مجھے اپنے رب کی طرف سے ایمان کی توفیق ملی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ بینہ سے مراد ایمان و یقین کی توفیق ہے، یا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور رحمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون مجھے بچائے گا، تم تو نہیں مجھے بچا سکتے، تم تو میرے لیے خسارے کا ہی باعث بنو گے۔
وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتاً ایک نشانی، فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو، تَأْکُلُ وہ کھائے، فِی الْأَرْضِ اللَّہِ اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور نہ اس کو تم چھونا ساتھ برائی کے، فَيَأْخُذَکُم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب کا عذاب، فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، فَقَالَ پس کہا، تَمَتَّعُوا فائدہ اٹھا لو، فِی دَارِکُم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دن، ذالک یہ وعد وعدہ، غیر مکذوب نہیں جھوٹ بولا گیا۔ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے ظاہر کی گئی تھی معجزانہ طور پر، زمینی جو اسباب ہیں اس کے تحت اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ قوم کے طلب کرنے پر ہی ان کو معجزہ دکھایا گیا تھا، اس لیے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو برائی سے چھوا تو تم پر عذاب آ پہنچے گا، لیکن قوم نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو ذبح کر دیا، تو ان پر پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ 3 دن فائدہ اٹھا لو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، لہٰذا چوتھے دن ان پر عذاب آ گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا پھر جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم، نجینا ہم نے نجات دی، صالحا والذین آمنوا صالح علیہ السلام کو جو ایمان لائے تھے، معه ساتھ ان کے، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت سے، یعنی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، انا بے شک ربا کا رب آپ کا، هو القوی العزیز وہ بہت طاقتور بہت غالب ہے۔ قوم میں سے جس شخص نے اس کو اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی اور اس کو ذبح کیا تھا، اس کا نام قدار بن سلف تھا۔ ساری قوم اس اونٹنی کے قتل پر راضی تھی، اس لیے ساری قوم پر عذاب مجموعی طور پر آیا تھا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ وہ ایک چیخ تھی، جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی یا پھر کوئی بھی چیخ تھی، اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا، تو وہ ایک چیخ کا عذاب ان پر آیا تھا۔ اور سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے کہ ان پر زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا جس سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب بہت طاقتور ہے، یعنی ان پر عذاب لانے پر قادر ہے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی کفر و شرک کیا تھا، اور پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا چیخ کے عذاب نے۔ چیخ کے عذاب نے میں آپ کو بتا چکی ہوں، یا تو جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی یا پھر کوئی چیخ اللہ کی طرف سے تھی جس سے ان کے سینے پھٹکے تھے، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے عذاب آ جانا ہے جہاں سے ان کو سمجھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے ہم نے بہت محفوظ گھر بنائے ہوئے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ نہیں تھے بسے اس میں، یعنی ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی یہاں پر آباد ہی نہیں ہوئے تھے، بالکل ہی ان کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے آثار تھوڑے تھوڑے باقی ہیں اور کچھ بھی وہاں پہ باقی نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی قوم آباد تھی۔ الا خبردار یا سن لو، انا سمودا بے شک سمود کفروا انہوں نے انکار کیا، ربہم اپنے رب کا، الا سن لو یا خبردار، بعدا لثمودا دوری ہے سمود کے لیے، دوری سے مراد کیا؟ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے سمود، قوم سمود پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔